بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے تمام ناظرین خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں حسنین وائس یوٹیوب چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں عید مباہلہ کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں، جس میں عیسائی فرار ہو گئے تھے اور مسلمان فتح پا گئے تھے۔ نجران کے نصرانیوں کا ایک وفد مدینہ منورہ آیا، جو 14 آدمیوں کی جماعت تھی، جو سب کے سب نجران کے اشراف تھے، اور اس وفد کی قیادت کرنے والے 3 شخص تھے۔ ابو حارثہ بن علقمہ جو عیسائیوں کا پوپ اعظم تھا، وہیب جو ان لوگوں کا سردار اعظم تھا، عبد المسیح جو سردار اعظم کا نائب تھا اور عاقب کہلاتا تھا۔ یہ سب نمائندے نہایت قیمتی اور نفیس لباس پہن کر عصر کے بعد مسجد نبوی میں داخل ہوئے اور اپنے قبلہ کی طرف منہ کر کے اپنی نماز ادا کی۔ پھر ابو حارثہ اور ایک دوسرا شخص دونوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ نے نہایت کریمانہ لہجے میں ان دونوں سے گفتگو فرمائی اور حسب ذیل مکالمہ ہوا۔ رسول اکرم نے فرمایا، تم لوگ اسلام قبول کر کے اللہ کے فرمانبردار بن جاؤ۔ ابو حارثہ بولا، ہم لوگ پہلے ہی سے اللہ تعالیٰ کے فرماندار ہو چکے ہیں۔ رسول اکرم نے فرمایا، تم لوگوں کا یہ کہنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ تم لوگ صلیب کی پرستش کرتے ہو اور اللہ کے لیے بیٹا بتاتے ہو اور خنزیر کھاتے ہو۔ ابو حارثہ نے بولا، آپ لوگ ہمارے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں کیوں دیتے ہو؟ رسول اکرم نے فرمایا، ہم لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں؟ ابو حارثہ نے بولا، آپ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بندہ کہتے ہیں، حالانکہ وہ خدا کے بیٹے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں، اور وہ کلمت اللہ ہے جو کنواری مریم کی شکم سے بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیدا ہوئے ہیں۔ ابو حارثہ نے بولا، کیا کوئی انسان بغیر باپ کے پیدا ہو سکتا ہے؟ جب آپ لوگ یہ مانتے ہیں کہ کوئی انسان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں، تو پھر آپ لوگوں کو یہ ماننا پڑے گا کہ ان کا باپ اللہ تعالیٰ ہے۔ رسول اکرم نے فرمایا، اگر کسی کا باپ کوئی انسان نہ ہو تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کا باپ خدا ہی ہو۔ خداوند تعالیٰ اگر چاہے تو بغیر باپ کے بھی آدمی پیدا ہو سکتا ہے۔ دیکھو، حضرت آدم علیہ السلام کو تو بغیر ماں باپ کے اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا۔ فرما دیا، اگر اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا تو اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیغمبرانہ طرز استدلال اور حکیمانہ گفتگو سے چاہیے تو یہ تھا کہ وہ وفد اپنی نصرانیت کو چھوڑ کر دامن اسلام میں آ جاتا، مگر ان لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جھگڑنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ بحث و تکرار کا سلسلہ بہت دراز ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی یہ آیت نازل فرمائی، جس کی ترجمہ یہ ہے، پھر اے محبوب، جو تم سے عیسیٰ کے بارے میں حجت کرے بعد اس کے کہ تمہیں علم آ چکا، تو ان سے فرما دو، آؤ ہم تم بلائے اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے، اور اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں، اور اپنی جانیں اور تمہاری جانیں، پھر مباہلہ کرے تو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالے۔ قرآن کی اس دعوت مباہلہ کو ابو حارثہ نے منظور کر لیا اور طے پایا کہ صبح نکل کر میدان میں مباہلہ کریں گے۔ لیکن جب ابو حارثہ نصرانیوں کے پاس پہنچا تو اس نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ اے میری قوم، تم لوگوں نے اچھی طرح جان لیا اور پہچان لیا کہ محمد آخری نبی و آخر زمان ہے، اور خوب یاد رکھو کہ جو قوم کسی نبی برحق کے ساتھ مباہلہ کرتی ہے، اس قوم کے چھوٹے بڑے سب ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ ان سے صلح کر کے اپنے وطن کو واپس چلو اور ہرگز ان سے مباہلہ نہ کرو۔ چنانچہ صبح کو ابو حارثہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آیا تو یہ دیکھا کہ آپ حضرت امام حسین علیہ السلام کو گود میں اٹھائے ہوئے، اور حضرت امام حسن علیہ السلام کی انگلی تھامے ہوئے، اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ اور حضرت علی علیہ السلام آپ کے پیچھے چل رہے ہیں، اور آپ ان لوگوں سے فرما رہے ہیں کہ میں جب دعا کروں تو تم لوگ آمین کہنا۔ یہ منظر دیکھ کر ابو حارثہ خوف سے کانپ اٹھا اور کہنے لگا،
کہ ایک گروہ نصارہ میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان چہروں کی بدولت پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ کر چل پڑے۔ لہٰذا اے میری قوم، ہرگز مباہلہ نہ کرو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گی، اور روئے زمین پر کہیں بھی کوئی نصرانی باقی نہ رہے گا۔ پھر اس نے کہا کہ اے ابو القاسم، ہم آپ سے مباہلہ نہیں کریں گے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ہی دین پر قائم رہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں سے کہا کہ تم لوگ اسلام قبول کر لو تاکہ تم لوگوں کو مسلمانوں کے حقوق حاصل ہو جائیں۔ نصرانیوں نے اسلام قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میرے لیے تمہارے ساتھ جنگ کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ یہ سن کر نصرانیوں نے کہا کہ ہم لوگ عربوں سے جنگ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، لہذا ہم اس شرط پر صلح کرتے ہیں کہ ہم آپ سے جنگ نہ کریں اور ہم کو اپنے ہی دین پر قائم رہنے دیں، اور ہم بطور جزے آپ کو ہر سال 1000 کپڑوں کے جوڑے دیتے رہیں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط پر صلح فرمائی اور ان نصرانیوں کے لیے امن و امان کا پروانہ لکھ دیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ نجران والوں پر ہلاکت و بربادی عام پہنچی تھی، مگر یہ لوگ بچ گئے۔ اگر یہ لوگ مجھ سے مباہلہ کرتے تو مسخ ہو کر بندر اور خنزیر بن جاتے، اور ان کی وادی میں ایسی آگ بھڑکتی کہ نجران کی کل آبادی یہاں تک کہ چرند اور پرند جل کر راکھ کا ڈھیر بن جاتے، اور روئے زمین کے تمام عیسائی سال بھر میں فنا ہو جاتے۔ امید ہے تمام ناظرین کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں، اور اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ۔ آپ تمام کا خدا حافظ و نگہبان۔ وعلیکم السلام۔